اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الثانیۃ انہ تعالی لیس بجسم ولا عرض ولا جوہر والا لافتقر الی المکان۔ بات ہماری خداوند متعال کی صفات سلبیہ میں چل رہی تھی۔ اس میں جو پہلی صفت سلبی تھی وہ یہ کہ خداوند متعال مرکب نہیں ہے۔ دوسری صفت سلبی کہ اس کے اندر چند چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال سے جسم ہونا، عرض اور جوہر ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، کہ خداوند متعال نہ تو جسم ہے اور نہ ہی عرض ہے اور نہ ہی جوہر ہے۔ شارح جناب فاضل مقداد یہ جسم کی تعریف کرتے ہیں کہ جسم اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جو طول، عرض اور عمق رکھے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اور عرض کی تعریف کرتے ہیں کہ عرض اس کو کہتے ہیں کہ جو جسم میں حلول کرتا ہے، حال ہوتا ہے، یعنی عرض محل کا محتاج ہے، یعنی جسم کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، خوشی عرض ہے چونکہ حالت نفس میں سے ہے، لہذا یہ محتاج ہے کس کی؟ ایسے مکان یا ایسے محل کی کہ جس کے ساتھ یہ متصف ہو۔ مثلا نفس انسان، آپ کہتے ہیں میں خوش ہوا ہوں، تو خوشی جو ہے وہ آپ کے نفس کے ساتھ متکی ہوتی ہے، اور وہ چیز کہ جو اپنے تحقق میں غیر کی محتاج ہو اس کو عرض کہتے ہیں۔ خوشی اپنے تحقق میں نفس کی محتاج ہے، گرمی اپنے تحقق میں جسم کی محتاج ہے، درست ہے؟ جتنے بھی احوال ہیں وہ محتاج ہیں محل کے، بس ان کو عرض کا نام دیا جاتا ہے، وہ عرض ہیں۔ بس عرض وہ ہے کہ جو جسم میں حال ہو، یعنی حلول کرنے والا ہو، اور جسم کے علاوہ تحقق پیدا نہ کر سکتا ہو، اس کو عرض کہتے ہیں۔ دلیل یہ لے کر آتے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہاں پر جو جناب فاضل مقداد دلیل لے کر آتے ہیں اور جناب علامہ حلی بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر خداوند متعال جسم رکھے تو احتیاج لازم آئے گی۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم ہمیشہ مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مکان کو گھیرتا ہے۔ اگر مکان نہ ہو تو جسم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جسم جہاں بھی ہوگا مکان گھیرے گا، وہ چاہے وہ جسم لطیف ہو چاہے وہ جسم کثیف ہو۔ جسم لطیف یعنی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، مثلا ہوا جسم رکھتی ہے اور جگہ بھی گھیرتی ہے، لیکن جسم لطیف ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اسی طریقے سے کیا ہے، جسم کثیف ہے، مثلا میرا جسم ہے، یہ ٹیبل کا جسم ہے، دیوار کا جسم ہے، یہ جسم کثیف ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھ لیں، جہاں بھی کوئی جسم آپ دیکھیں گے وہ اپنی جگہ گھیرے گا، بغیر جگہ گھیرے جو ہے وہ آپ کو کوئی جسم نظر نہیں آئے گا۔ بس اس سے نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جسم محتاج ہے مکان کا۔ جب جسم مکان کا محتاج ہے اور ادھر سے ہم قائل ہو جائے کہ خداوند متعال جسم رکھتا ہے، بس وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا مکان کا، اور احتیاج جو ہے وہ ممکن ہونے کی علامت ہے، واجب الوجود کی علامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب فاضل مقداد اور علامہ حلی جو ہیں وہ عرض ہونے کی بھی نفی کر دیتے ہیں۔
خداوند متعال عرض بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عرض محتاج ہوتا ہے محل کا، اور خداوند متعال اگر عرض ہو تو وہ محل کا محتاج ہوگا، اور جو بھی احتیاج رکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے آ کر انہوں نے برہان کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ خداوند متعال جسم عرض نہیں ہے. معذرت میں آج الرجی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹربنگ ہو رہی ہے. اس عبارت کو دیکھتے ہیں پھر بعد میں آگے چلتے ہیں. اقول، پہلے فاضل مقداد کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد علامہ ہلیلی. الباری تعالی لیس بجسم، خداوند متعال جسم نہیں ہے. خلافا للمجسمہ، یہ نظریہ مجسمہ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ خدا کو انسان جیسا مانتے ہیں. وہ قائل ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے، خدا حرکت کرتا ہے، خدا نقل و مکان کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں مجسمہ قائل ہیں. والجسم، آپ تعریف کرتے ہیں جسم کسے کہتے ہیں؟ والجسم هو ما له طول وعرض وعمق. جسم کی تین خصوصیت ہیں کہ جسم کے اندر طول، عرض اور عمق پایا جاتا ہے. والعرض، اور عرض کسے کہتے ہیں؟ هو الحال فی الجسم، عرض جسم میں حال ہوتی ہے یعنی حلول کرتی ہے. ولا وجود له بدونه، عرض جسم کے بغیر اصلاً وجود ہی نہیں رکھ سکتی، تحقق پیدا نہیں کر سکتی اس کا. یہ تعریفیں ہو گئی. جسم کسے کہتے ہیں، عرض کسے کہتے ہیں. اب اصل مطلب کی طرف آتے ہیں. والدلیل علی کونہ لیس بجسم ولا عرض وجہان، خداوند متعال جسم نہیں ہو سکتا، عرض نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. الاول انہ لو کان احدہما لکان ممکنا، اگر احدہما، انہ لو کان احدہما، اگر خداوند متعال ان میں سے کوئی ایک ہو، یعنی یا جسم رکھتا ہو یا عرض رکھتا ہو، لکان ممکنا، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال ممکن ہوگا. واللازم باطل فالملزوم مثلہ، لازم باطل ہے اور اس کا ملزوم جو ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. لازم باطل ہے کیا مراد؟ کہ خداوند متعال ممکن نہیں ہے. ملزوم بھی باطل ہے، یعنی کیا مراد؟ کہ پس خدا جسم نہیں ہے، خدا عرض نہیں ہے. بیان الملازمہ، کیا ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اگر خدا جسم ہو تو وہ ممکن ہو جائے گا؟ کہتے ہیں بیان الملازمہ، انا نعلم بالضرورہ، ہم جانتے ہیں اور یہ امر بدیہی ہے ہمارے لیے کہ ان کل جسم فہو مفتقر الی المکان، ہر جسم محتاج ہوتا ہے مکان کا. وکل عرض فہو مفتقر الی المحل والمکان، اور جو عرض ہو وہ محل کی اور مکان کی محتاج ہوتی ہے. محل کی محتاج ہے اپنے تحقق کے اندر، اور وہ محل چونکہ جسم ہوتا ہے پس جسم مکان کی طرف محتاج ہوتا ہے، پس عرض بھی مکان کی محتاج ہے. پس عرض اگر ہو تو وہ محل اور مکان کا محتاج ہے. والمحل غیرہما، اور اگر آپ دیکھیں تو عرض اور محل کے درمیان غیریت کا رابطہ ہے، یعنی عرض کوئی اور چیز ہوتی ہے، محل کوئی اور چیز ہوتی ہے. ہاں، مکان، عرض اور مکان، ہاں میں نے محل اور مکان کہا. ہاں نہ، مکان محل ہے. دائیں دیکھیں آپ کے پاس عبارت کیسے ہے، دیکھیں یوں میں پڑھ رہا ہوں، وَكُلُّ عَرَضٍ فَهُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمَحَلِّ، ہاں یہاں تک، والمکان، درست ہے، والمحل غیرہما، یوں ہی ہے نا. دکھائیں بارہ مجھے، میں نے ویرگل لگا ہے کہاں. ہاں یہ والمکان والمحل غیرہما، مکان اور مرجع دونوں غیر ہوتے ہیں. ہاں درست ہے. ہاں یہاں پہ پھر عبارت جو ہے وہ یعنی ویرگل انہیں پہلے لگایا ہوا.
یوں پھر عبارت بنے گی وَكُلُّ عَرَضٍ فَهُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمَحَلِّ، ہر عرض محتاج ہوتی ہے محل کی. اب اگلا جملہ وَالْمَكَانُ وَالْمَحَلُّ غَيْرَهُمَا، مکان اور محل یہ جسم اور عرض کا غیر ہیں. جسم محتاج تھا مکان کا، بس جسم اور چیز ہے، مکان اور چیز ہے، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. عرض محتاج ہے محل کا، عرض اور مکان کے درمیان غیریت پائی جاتی ہے، کیونکہ عرض کی تعریف اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اور محل جو کہ جسم ہے اس کی تعریف اور حقیقت کچھ اور ہے. بس محل اور مکان غیر ہیں جسم اور مکان اس کے عرض کے. فَيَفْتَقِرَانِ إِلَى غَيْرِهِمَا، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ عرض اور جسم محتاج ہیں اپنے غیر کے، جو کہ محل ہے، جو کہ جسم ہے، مکان ہے. وَالْمُفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِهِ مُمْكِنٌ، اور یہ قاعدہ موجود ہے فلسفی، کہ عقلی قاعدہ موجود ہے کہ جو چیز بھی غیر کی محتاج ہو وہ ممکن ہوتی ہے. فَلَوْ كَانَ الْبَارِي تَعَالَى جِسْمًا أَوْ عَرَضًا، اگر خداوند متعال جسم ہو یا عرض ہو، لَكَانَ مُمْكِنًا، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا خدا ممکن ہو جائے گا، چونکہ احتیاج اس کے اندر آ جائے گی، اور احتیاج علامت و خاصہ ہے امکان کا. یہاں پر جناب علامہ حلی اور فاضل مقداد کو جوہر اور عرض کی نفی اس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. جوہر اور عرض یہ ماہیت کی اقسام میں سے ہیں، یعنی ماہیت ہے کہ جو جوہر اور عرض میں تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ وجود، بلکہ ماہیت. یہاں پر یوں دلیل دینی چاہیے تھی کہ خداوند متعال چونکہ ماہیت نہیں ہے، پس جوہر اور عرض بھی نہیں ہے. چونکہ وجود ہے، اور وجود جو ہے وہ جوہر اور عرض نہیں ہوتا. آسانی سے اس مطلب کو جو ہے وہ تمام کر سکتے تھے اور مطلب کو رد کر دیتے تھے، اتنے لمبے استدلال کی ضرورت نہ پڑتی. خوب، الثانی، دوسری دلیل یہاں پر ذکر کرتے ہیں. دوسری دلیل میں فقط جسم ہونے کی نفی کرتے ہیں، عرض ہونے کی نفی نہیں کی. یہاں پر دوسری دلیل کیا ہے کہ انہ لو کان جسما لکان حادثا، اگر خداوند متعال جسم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا حادث ہوگا، وہ محال اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال قدیم ہے، حادث نہیں ہے. بیان الملازمہ، کیا ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اگر خداوند متعال جسم ہو جائے تو حادث ہو جائے گا؟ کیا ان کے آپس میں رابطہ ہے، ملازمہ ہے؟ اس کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ ان کل جسم فہو لا یخلو من الحوادث، جو کوئی بھی جسم ہو وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا. اس بات کو ہم پہلے ثابت کر کے آئے ہیں. کہاں پر؟ کہ جب ہم نے صفات کی بات شروع کی تھی، اس میں ہم نے تفصیل سے اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ جب ہم نے خداوند متعال کی قادریت کو ثابت کرنا تھا اور اس کے مختار ہونے کو ثابت کرنا تھا، وہاں پر ہم نے آ کر اس قاعدے سے اور اس برہان سے جو ہے وہ استفادہ کیا تھا. مثلا آپ صفات ثبوتیہ میں جب قدرت کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ جسم جو ہے وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا. اما الاجسام فلانها لا تخلو من الحرکت والسکون الحادثین، کہ حرکت و سکون سے جسم خالی نہیں ہوتا. وکل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، اور جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو، حوادث کا محل ہو، وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. تفصیلا ہم نے وہاں پر اس بات کو ذکر کیا تھا، یہاں پر ہم اس کا تکرار نہیں کرتے، بس مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور جس نے مطلب حل کرنا ہو وہ اس درس کی طرف رجوع کرے.
ان کل جسم فهو لا یخلو من الحوادث، ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی جسم ہو، حوادث سے مراد حرکت و سکون ہے، یعنی جسم یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، آپ کو کوئی ایسا جسم نہیں ملے گا کہ جو نہ تو متحرک ہو اور نہ ہی ساکن ہو، پس جسم حوادث سے خالی نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ، اور وہ چیز کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو فَهُوَ حَادِثٌ، تو وہ خود بھی حادث ہے۔ وقت تقدم بیانو کہ صفت قدرت انہو تعالی قادر مختار، اس صفت کے ضمن میں تفصیلاً اس کے بارے میں بیان گزر چکا ہے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ جسم حوادث سے خالی نہیں ہوتا، اور کبرا یہ ہمارا کہتا ہے، اگلا مقدمہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے، پس نتیجہ یہ نکلے گا فلو کانا جسمن، اگر باری تعالی جسم ہو لکان حادثہ، کیونکہ خداوند متعال جسم جو کہ حادث ہے اس کو لیے ہوئے ہے، پس محل حوادث ہے، اور جو بھی محل حوادث ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ لکانا حادثہ، تو وہ حادث ہے۔ لکنہو قدیمون، لیکن یہ بات ثابت ہے، اور ہم نے یہ بھی بات ثابت کر دی ہے جب ہم نے خداوند متعال کے واجب الوجود ہونے کو ثابت کیا ہے، تو واجب الوجود کا ثابت ہونا گویا کہ اس کا قدیم ہونا ثابت کیا ہے، اور ہم نے یہ چونکہ دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے تو قدیم ہونے کے منافی جو بھی صفت ہوگی ہم اس کی نفی کر دیں گے، پس خدا حادث نہیں ہے کیونکہ خداوند متعال قدیم ہے۔ فیجتمع النقیضان، اگر خدا جسم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہے جسم رکھنے کی وجہ سے، اور چونکہ برہان عقلی سے ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ خدا قدیم ہے، تو اس کا مطلب ہے نقیضین جمع ہو گئی کہ خدا حادث بھی ہے، خدا نقیض کیا ہے؟ قدیم بھی ہے۔ خدا حادث ہے چونکہ جسم رکھتا ہے، خدا قدیم ہے چونکہ ازل سے موجود ہے، چونکہ دلیل و برہان ہمیں یہ کہتی ہے کہ خدا ازل سے موجود ہے، بس حادث و قدیم جمع ہو جائے گا اجتماعی نقیضان، اور اجتماعی نقیضان جو ہیں وہ محال ہیں۔ یہ چند صفات یہاں پر رد کی ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور صفت رد کرتے ہیں آ کر کہ خداوند متعال محل میں واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اگر محل میں ہو تو وہ محتاج ہوگا کہ اس کو، اور نہ ہی خداوند متعال جو وہ جہت کا محتاج ہے۔ اس کو پھر بعد میں پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔